بقیہ دینی احکامات پہ عمل کرنا اتنا آسان ہو جائے گا جیسے کہ بکری کو اٹھانا. بھینس اٹھانے والا بکری کو بالکل آرام سے اٹھا لیتا ہے. فرمایا اسی طریقے سے دین کے ان 5-4 اعمال پہ عمل کرنے والا دین کے بقیہ احکامات پہ عمل کرنا اس کے لیے بالکل آسان اور بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے، مشکل نہیں رہتا. یہ ایک مجرب بات ہے کہ نظر کی حفاظت کی برکت سے اللہ تعالیٰ طاعات کے اندر لذت عطا فرما دیتے ہیں، حلاوت عطا فرما دیتے ہیں. جب حلاوت ملے گی تو حلاوت میں تو پھر انشاءاللہ سارے کام ہونے لگتے ہیں. تو پہلا عمل جو ہے وہ نظر کی حفاظت کا ہے میرے بھائیوں. یہاں ہم لوگ تھوڑا سا آ کے جو ہے وہ اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں اور نفس جو ہے ہمارا ہمیں پٹخ دیتا ہے اور وہ ہمیں کہہ دیتا ہے کہ نہیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جی، آج کل تو اتنی زیادہ فحاشی ہے، بے حیا، یہ بچ کیسے سکتے ہیں؟ بچنا ممکن نہیں. ہم فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مت کہو کہ ممکن نہیں، مشکل کہو. مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، خود ہمت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے راستے نکال دیتے ہیں، ایسے اسباب اللہ مہیا فرما دیتے ہیں کہ اس کی نظر کی حفاظت ہونے لگتی ہے. پہلے پکا عزم کر لیں، پکا ارادہ کر، اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں نے تو پکا ارادہ کر لیا کہ میں نظر کی حفاظت کروں گا، پر مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے. اے اللہ اگر آپ کی مدد میرے ساتھ ہو گئی، آپ کی نصرت میرے ساتھ اگر ہو گئی تو انشاءاللہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تو میری مدد فرما دے. اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے. اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ اسے ہمت بھی دیتے ہیں، اللہ اسے طاقت بھی دیتے ہیں، پھر وہ بچتا بھی ہے. اور اصول یہی ہے کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کے لیے پہلے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد کے بعد نستعین ہے کہ اللہ نعبد جب ہوگا جب آپ کی استعانت ہوگی. اگر آپ کی استعانت نہیں ہوگی تو نعبد ہم نہیں کر سکتے، عبادت ہم سے نہیں ہو سکتی. اللہ عبادت جب ہوگی جب آپ کی مدد ہوگی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اللہ کی نصرت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے، نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھی، اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، مغرب کی نماز ہم نے پڑھ لی، اللہ کی عطا ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی نیکیاں ہیں، ما اصابک من حسنہ، جتنی نیکیاں تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہم کرواتے ہیں، ہم کرواتے ہیں. تو نماز اللہ نے پڑھوا دی. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جتنے گناہ ہیں وہ تمہاری شرارت ہے، تمہاری شرارت اور نالائقی ہے. گناہوں کی نسبت ہماری طرف، نیکی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف. جب ہم نیکی کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ آپ نے ہمت دی، آپ نے طاقت دی، آپ کی مدد کے ساتھ میں نے یہ نماز پڑھی، اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. سب کچھ آپ کی مدد کے ساتھ ہوا ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں. جس عمل کے بعد دل میں عاجزی، انکساری آ جائے تو وہ عمل مقبول ہے. جی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ مکمل ہو گیا. تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا. تقبل باب تفاعل سے ہے کہ اللہ ہمارا یہ عمل ایسا تو نہیں کہ ہم آپ کے سامنے اس کو پیش کر سکیں. تقبل، اے اللہ بس آپ اس کو قبول کر لیجئے. تکلف کی اس میں وہ ہے، خاصیت ہے، اس قابل تو نہیں ہے، بس اے اللہ آپ قبول کر لیجئے، آپ قبول کر لیجئے. تو ہم بھی نماز پڑھ کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ یہ عمل میرا ایسا تو نہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اے اللہ اس میں کمی، کمزوری، کوتاہی میری طرف سے ہوئی ہے، اے اللہ بس آپ قبول کر لیجئے. آپ کریم ہے نا. کریم تو وہ ہوتا ہے کہ جو بس لے لیتا ہے، عمل کو قبول کر لیتا ہے.
اے اللہ بس آپ قبول کر، آپ کی شایان شان تو ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے نبی فرمائیں ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ جس طرح آپ کی عبادت کرنی چاہیے ویسے تو ہم سے ادا نہ ہوئی، میں اور آپ کون ہیں پھر؟ ہم کیسے ویسی نقل بھی نہیں کر سکتے، ویسا ہم کر بھی نہیں سکتے، بس اس کی تھوڑی بہت نقل کر لیں گے۔ اس درجے کی، اس کیفیت کی نماز صحابہ اکرام جس طرح پڑھتے تھے اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے میرے بھائیوں، بس اس کی نقل کریں گے ہم۔ نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح پیش کریں کہ یا اللہ بس آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ عاجزی انکساری یہ اللہ کو بہت پسند ہے، جس عمل کے بعد عاجزی انکساری آ جائے سمجھو اللہ تعالیٰ نے وہ عمل آپ کا قبول کر لیا۔ یہ ایک علامت ہے، بزرگوں کا تجربہ ہے، قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے۔